مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. मैंने तेरे रसूल पे मैंने तेरे रसूल पे सर को झुका दिया मेरा नसीब मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया मैंने तेरे रसूल पे उस पर हुई रहमतें अलैका या रसूल अल्लाह मिल के पढ़ लो वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिन्होंने दरूद पाक पढ़िया उन्होंने मुबारक हो गया, जिन्होंने नहीं पढ़िया एक मौका और देना कि इस खुश किस्मती के अंदर भी तुसी भी शामिल हो जाओ। तो हमें मैं खड़ा के थोड़ा दरूद सुनना है तो कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु बिल्कुल ही मैं ताज़ी लिखी है यानी कि सोने में लिखी है और मैं फिर तो सुना रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जेड़ा हक नहीं मनता है तेनू जेड़ा हक नहीं मनता है तेनू उस्मान दी शान दा नज़रिया शैतान लईन ते नहीं आया। उस्मान दी शान दा नज़रिया शैतान लईन ते नहीं आया। ते जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है ओ बशर ज़मीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच दे मशकूक कहते अत सच ज़मीन ते नहीं आया। सच ज़मीन ते नहीं आया। वत सच ज़मीन ते नहीं आया। सब मिल गई चौखट सैयदा दी। सुभान अल्लाह। सब मिल गई चौखट सैयदा दी मंजूर दुआ हो गई जिन्ना छड़े बूहा पंज तनदा ओदी नस्ल तबाह हो गई। सुभान अल्लाह। ये अगर तुम समझ आए तो बोलो सुभान अल्लाह। सानू मिल गई जो
سانو مل گیا ہن نجف نشا تائیوں لگے اللہ کی محبت کا نور نصیب ہو، پھر پتہ چلے گا، پھر انسان کو سمجھ آئے گی کہ یہ عشق کیسے ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی نچوا دیتا ہے، یہ عشق کیسے انسان کو ویل چیئر پر بٹھا کر بھی کوٹ لکھپت کی جیلوں کے اندر رقص کرواتا ہے، یہ عشق ایسا ہے کہ انسان کو غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی کے پھندے پر جھما دیتا ہے، یہ عشق ایسا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو عشق کا راز تھا، اس عشق کے راز نے گوارا نہ کیا کہ قدم کے نشان پڑے۔ عقل تو گم ہو جاتی ہے کہ پہاڑ ہو اس طرح نہیں، اس طرح پہاڑ ہو کہ انسان نے بلندی پر چڑھنا ہو، لیکن پنجوں کے بل بندہ چلے، عقل گم ہو جاتی ہے، اور پھر پنجہ رکھ کے اپنے پنجے کو گھماتے ہیں تاکہ نشان نہ پڑے، پنجے کو گھما دیتے ہیں نشان نہ پڑے۔ اللہ اکبر، اس انداز میں رسول اللہ کو لے کر غار ثور تک پہنچتے ہیں، وہ غار والی 3 راتیں، اللہ اکبر۔ پھر سفر ہجرت کے اختتام پر مدینہ الرسول میں جب داخلہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ یہ جو تل ہوتا ہے نا، تل، اس کے ساتھ رکھ دیں کبھی گلاب کو، اب نکالیں تل کا تیل، تو تیل میں سے گلاب کی خوشبو آئے گی۔ بات سمجھ آئیے؟ میں جٹ بندہ، میں کہ چلو تو بھی سادی کی مثال دے کے سمجھاؤں، صحیح ہے نا؟ تل کے ساتھ رکھو گلاب کو، 4-5 دن رکھ دیں، پھر اب نکالیں تل کا تیل، تو تیل میں سے کس کی خوشبو آئے گی؟ گلاب کی خوشبو آئے گی۔ اب مثال آپ نے سمجھ لی، اب بات کو سمجھیں۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے نا، تو سارے اہل مدینہ انتظار کر رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں پر پھر عشق کی بازی جیتتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، حضور آپ نہ سواری پر سوار ہوں اور میں مہار پکڑوں گا۔ علماء نے لکھا کہ جب اہل مدینہ نے نگاہ ڈالی اور سیدنا صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ پیدل آ رہے تھے، غار کی 3 راتیں اور پھر سفر ہجرت کئی دنوں کا، جب یہ اتنی معیت نصیب ہوئی نا رسول اللہ کی، اور پیر کامل ہوں رسول اللہ اور مرید صادق ہوں سیدنا صدیق اکبر، میں نے کہا یہاں تو اس 14ویں صدی کے اندر بھی کامل مرشد اگر نصیب آ جائے نا اور مرید صادق ہو، تو چند دن کی صحبت سے مرشد کا رنگ مرید پر چڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پر تو کائنات کی اعلیٰ ہستی پیر ہے، امت کی اعلیٰ ہستی مرید ہے۔ اللہ اکبر، 3 راتوں کا وہ نور چڑھا اور پھر سفر ہجرت کا نور چڑھا۔ نبی علیہ السلام نے تمام فیوز و برکات دے دیے، رسول اللہ نے اتنا منور کیا، اور کمال تو یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اس بات کو سمجھے کہ اہل مدینہ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے کہ رسول اللہ ان میں سے کون ہے۔ اللہ اکبر، یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نبوت کا مرتبہ دے رہا ہوں سیدنا صدیق اکبر کو، میں نے مثال اس لیے پہلے رکھی کہ گلاب کو تلوں کے ساتھ رکھیں تو گلاب کی خوشبو تل کے تیل میں آتی ہے۔ میں نے کہا شکلیں رسول اللہ کی وجاہت سیدنا صدیق اکبر کے اندر نظر آنے لگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ماں رہرا مطہرہ 23 سال کی عمر میں جب مرید ہونے کے لیے پہنچے نا، تو اس وقت حضرت سیدنا علیہ رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت مسند خلافت پر ہوتے تھے، بڑے کریم سید زادے تھے، بڑا پرنور چہرہ تھا۔ اللہ اکبر، 5 یا 10 منٹ اعلیٰ حضرت ان کی خدمت میں بیٹھے، اعلیٰ حضرت نے تمام سلاسل کی خلافتیں دے دی، سب کچھ دے دیا۔ اعلیٰ حضرت جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے تو دنیا والوں کے سامنے امام احمد رضا تھے، لیکن جب آستانے سے باہر نکلتے ہیں تو جتنے مریدین وہاں کھڑے تھے، وہاں بیٹھے اپنے کام کر رہے تھے، سب کے سب ادب میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے
کہ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے خود آل رسول شاہ صاحب نکل آئے. 10 منٹ کی صحبت نے امام احمد رضا پر مرشد کرم چڑھا دیا. سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ سے کیسا فیض پایا ہوگا, کیسی رسول اللہ کی نگاہ نصیب ہوئی ہوگی. لیکن سیدنا صدیق اکبر پر قربان جائیں, کیسی آپ کی ہستی ہے, کیسا وہ عشق کا راز آپ کے سینے میں ہے. آپ اس بات کو سمجھے اور آپ نے سمجھ کر عرض کی, یا رسول اللہ آپ سوار ہوں, میں مہار پکڑتا ہوں اور زمانے والوں کو بتاؤں گا آقا یہ ہے, غلام یہ ہے. آقا یہ آ رہے ہیں اور غلام یہ آ رہا ہے, میں زمانے والوں کو بتاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے دوستو, بزرگوں, ساتھیوں, یہ ذات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. اور جب مسند خلافت پر آپ آتے ہیں نا, نبی علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسند خلافت پر جب آپ اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے, اگر کوشش کرو تو میٹھا ہمیں کھلا دو. زوجہ کہنے لگی کہ حضور آپ کی جتنی تنخواہ ہے نا اس میں میٹھا بن نہیں سکتا, اس سے بمشکل گھر کی روٹی پوری ہوتی ہے. آج ریاست مدینہ کی باتیں کرنا بڑی آسان ہے, کہنے کو تو وہ بنی گالا بھی اپنا نہ دے سکا. آج رسول اللہ کے دین کی بات کر کے اور لوگوں کو چکمہ دینا بڑا آسان ہے, لیکن کہنے کو پروٹوکول اتنا, ان کے مراعات اتنی, ان کا اٹھن بیٹھن ایسا کہ دیکھنے والا کہے جیسے فرعون صفت شخص آ رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست مدینہ کے رسول اللہ کے بعد پہلے حاکم. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ کوشش کرو کہ کچھ بچا کر کچھ دنوں کے اندر ہمیں میٹھا کھلا دو. آپ کی زوجہ نے جوڑنا شروع کیا اور جوڑتی رہی, سیونگ کرتی رہی, کچھ آنے بچاتی رہی, کچھ روپے بچاتی رہی. کئی مہینوں کے بعد جا کر میٹھا بنا کر سامنے پیش کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے پوچھا میٹھا آیا کہاں سے؟ کہنے لگی کہ جو تنخواہ آتی تھی اس میں سے میں اتنا بچا لیتی تھی, اتنی رقم الگ کر لیتی تھی. آپ نے میٹھا ہٹایا, فوراً گئے بیت المال, جا کر کہنے لگے صدیق کی تنخواہ میں سے اتنی رقم کم کر دو کیونکہ اس کے بغیر بھی صدیق کا گزارا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کس درد کے ساتھ آج امت کی حالت زار کو ہم بیان کریں, کون سا درد ہم لے کر آئیں, کون سے آنسوؤں کے ساتھ ہم بتائیں کہ انہوں نے معیشت کا کیسے بھٹا بٹھا دیا, انہوں نے کس طرح امت کو لاچاری کی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ کتاب بڑی ناقص ہے کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. یہ کہتے ہیں کہ غلامی دی بات کرو جی, اور تانوں کی ضرورت ہے کوئی 4 ویلاں اپنی سیدیاں کرو کہ تو تقریر کر کے گھر نو جاؤ, کوئی لوکاں دوڑے ماریے سناؤ, کوئی انہاں دی جیباں خالی کرو. تانوں کی ضرورت ہے غیرت دی گلاں کرن دی, تانوں کی ضرورت ہے انہاں نو غیرت دا نور دین دی. میں نے کہا نا 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 نا, اقبال ہی لکھتا ہے. اقبال نے کیا بات کی, اقبال نے فرمایا کہ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر اشار ہوگا. میں نے کہا نا نا نا, امیر المجاہدین کو فکر دے کر چلے گئے ہیں کہ اب نوٹوں کی وقت نہیں ہوتی, اب زمانے کی واہ کی وقت نہیں ہوتی, اب مذاق کرنے والوں کی سبحان اللہ کی کوئی بات نہیں ہوتی, اب زمانے کی روح کو دیکھ کر بات نہیں ہوتی, اب بات وہ ہوتی ہے جس سے غیرت کا رنگ چھلکتا ہے. اب بات وہ کرنی ہوتی ہے جس سے رسول اللہ کے دین پر کوئی آنچ نہ آئے. میرے دوستو, بزرگوں, ساتھیوں, کردار سیدنا صدیق اکبر کا. حضور نے کسی اور کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا, حضور نے کسی اور کے بارے میں یہ بات نہیں کی, اللہ اکبر, لیکن حضور نے اگلی بات کیا ارشاد فرمائی. اور یہاں پر قابل توجہ ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور تو یہ جملہ بولے کہ میں قرضہ نہ ادا کر سکا, تو مجھے بتائیں کہ جس کا قرضہ حضور ادا نہ کر سکے ہوں تو کیا میں اور آپ ایک امتی ہونے کے ناطے صدیق کے احسانات کا قرض چکا سکتے ہیں کبھی؟ پھر امتی ہو کر صدیق اکبر پر بھونکے,
پھر امتی ہو کر سیدنا صدیق اکبر پر بکواس کرے، سیدنا صدیق اکبر کے مقام و مرتبے میں شک کرے. میں نے کہا الا بسر مقر فی قلبہ کی تشریح پر بھی اگر بندہ بات کرے نا تو افضلیت کا سارا ثبوت مل جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ حضور نے فرمایا کہ صدیق کے احسان کا بدلہ کیسے چکایا جائے گا؟ فرمایا کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب اللہ کریم کا دیدار سر عام کرایا جائے گا، رب ذوالجلال کا دیدار ہوگا، اس رب کا دیدار ہوگا جس کے لیے انسان ساری زندگی گزارتا ہے، جس کے لیے مسجدوں میں سجدے کرتا ہے، لیکن اس دن اللہ اور کسی کو دیدار نہیں کروایا جائے گا. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کو بلا کر اللہ کریم فرمائے گا کہ میرے محبوب سے جتنی تم نے وفا کی، آؤ آج ہم اس کا قرضہ پورا کرتے ہیں، آج جتنا جی چاہتا ہے ہمارا دیدار کرو. اللہ اکبر. جس کو رب کا دیدار میسر آ جائے، جس کو رب ذوالجلال کی طرف سے مغفرت کی بشارتیں ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا. میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پیغام مکمل ہوا اور آپ تک پیغام پہنچ بھی گیا اور ہر کان تک میری باتیں ہر سماعت تک ٹکرا